کالذین من قبلکم، اے کچے گیانی ایمانی بندو، منافقو، ہپوکرائٹ، سن لو تمہارے جیسے، کالذین من قبلکم، تم سے پہلے، کانوا اشد منکم قوہ، بالکل تمہارے ہی جیسے، ہر نبی رسول پیغمبر کے ساتھ کچے گیانی ایمانی منافق بندے لگے رہتے تھے۔ کانوا اشد منکم قوہ، تم سے زیادہ طاقتور تھے، روپیہ پیسہ مایا جمع کرنے والے تھے، کیونکہ گیان ایمان کے راستے میں ان کا دل، ان کا من، ان کی کوشش، ان کی محنت، ان کی تگودو، ان کی صلاحیت، وقت نہیں لگتا، دنیا بہرحال جمع کر لیتے۔ کانوا اشد منکم قوہ، تم سے زیادہ طاقتور دنیا کے مقابلے میں، واکثر اموالا، زیادہ مال والے تھے، واولادا، زیادہ اولاد والے تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، دنیا میں جو جمع کیے ان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، تم سے پہلے نبی رسول پیغمبروں کے زمانے کے منافق لوگوں نے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی اپنے زمانے میں منافقت کرتے ہوئے اپنے دنیا تن من دھن دولت جمع کر کے، اس کے پیچھے اپنی صلاحیت، وقت و روپیہ پیسہ لگا کے دنیا تو جمع کر لو گے، ہوا خیر مما یجمعون، اے پکے گیانی ایمانی بندو، تم نے جو گیان پہ ڈٹ گئے، جم گئے، اس کے لیے فقیری میں، غریبی میں دکھ تکلیف اٹھا کر صبر کے ساتھ محنت کر رہے، یہ کچے منافقین جو ہیں، کچے گیانی ایمانی بندے، ہپوکرائٹ، یہ جو کچھ دنیا جمع کر رہے، ہوا خیر مما یجمعون، تمہارا گیان اور ایمان پر آ جانا ان تمام جمع کی ہوئی چیزوں سے بہتر ہے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اے منافقو، تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنی جمع کی ہوئی مایا دنیا سے، متاع قلیل، متاع غرور سے، کما استمتع الذین من قبلکم، تم سے پہلے ہر نبی رسول پیغمبر کے زمانے میں جو منافق گزرے ان کی طرح، بخلاقہم، وخذتم، اور تم بھی ایسی فالتو کی کٹ حجتی بکواس اور اللہ کی آیتوں کا غلط مفہوم اور مطلب نکالنے میں، فتاوی رائے قیاس کے جنگل میں بھٹک کر احکام کو، ہن ام الکتاب، اللہ کے حدود کو تم نے چھوڑ دیا، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اللہ کے گیان ایمان کی باتیں، اس کے اللہ کے وڑک کی باتیں، اللہ کی طرف دل لگانے کی باتیں، گیان ایمان سمجھ کر اس پر چل کے دنیا کو بلانے کی بجائے تم نے بکواس، کٹ حجتی، بیکار کے فتاوے، رائے، قیاس، اس کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کر دی، وَخُذْتُمْ، اور اللہ کی آیتوں کے معاملے میں ایسی بحث کرتے رہے کہ جو اللہ کا وہ مطلوب ہے ہی نہیں، اس مقصد سے اللہ نے وہ آیت اتاری ہی نہیں، جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ہاں، من گڑت سوالات اور من گڑت جوابات نے، غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے، ان کے من گڑت سوالات نے اور اس کے من گڑت جوابات، فتاوی، رائے، قیاس، فقہ کی کتابوں میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم اسی میں پڑے رہے، گیان ایمان دنیا تک پہنچانا، سب کو لانا، جہنم سے بچانا، توحید پر بلانا، رسالت آخرت کی طرف بلانا، یہ سب چھوڑ کر اٹکل پچو، فتاوی، رائے، قیاس اور چھوٹی چھوٹی باتیں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے پیچھے خوب فتاوی در فتاوی دیتے ہوئے تم نے امت مسلمہ کو، گیانی ایمانی بندوں کو غلط راہ پہ ڈال دیا۔ یہی چیز ہر زمانے کے منافقوں نے کیا، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقوں نے کیا، اور قیامت تک یہی کام، فتاوی، رائے، قیاس اور اٹکل پچو باتیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر خوب فتاوی در فتاوی دینا اور بنیادوں کو چھوڑ دینا، حدود اللہ کو چھوڑ دینا، احکام کو چھوڑ دینا، ہن ام الکتاب، جو کتاب کی ماں ہے، توحید، رسالت، آخرت، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ان سب کو چھوڑ کر توحید، رسالت، آخرت کی طرف دنیا کو بلا کر ان کو جہنم سے بچانے کی بجائے چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتوں میں فتاوی ڈالتے رہنا، اپنے اور شرح کو لینا، شرح کی شرح کو لینا، اس کا مطلب نکالنا، پہلے تو حدیث کی شرح لینا، پھر اس نے یہ لکھی اور شرح کے جنگل میں بھٹک جانا، پھر فتاوی کی، فقہ کی کتابیں اٹھانا، پھر اس کے جنگل میں بھٹکتے ہوئے اس کے مطابق فتاوی دینا، پھر سامنے والا اپنی کتاب لائے گا، اپنے فرقے، اپنے مسلک، اپنے جماعت کی، اور بنیادیں اللہ کے قرآن، نبی رسول پیغمبر کے قضیات لائے ہوئے اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زندگی کے سارے معاملات، اس کو چھوڑ کر اٹکل پچو، رائے، فتاوی، قیاس میں زندگی برباد کر دی، جیسے مولانا شاہ انور شاہ کشمیری صاحب نے، اور میرا مسلک صحیح تیرا غلط، یہ ثابت کرنے میں زندگی ضائع کر دی۔ انہیں مرتے مرتے احساس ہوا، تو آج کے جن علماء تک یہ آواز پہنچ رہی، وہ الٹا سمجھنے کی بجائے سیدھا سمجھیں، مولانا انور شاہ کشمیری کی طرح بنیادوں پر آ جائیں، اس پر محنت کریں، اور پوری دنیا کو جہنم سے بچانے کے لیے توحید، رسالت اور آخرت، پوری قرآن کا جو موضوع ہے گیان ایمان کا، اس کی
طرف لانے کی کوشش کرے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کی طرف آئیں، اور وخذتم کالذی خاضوا، اس کے پہلے دین ایمان کے نام پر، قرآن کے نام پر، فقہ کے نام پر، فتاوی کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، ہاں سیکس کے مسائل، منی پاک اور ناپاک کے مسائل، اور پھر جمع کرنا کیسے کرنا، کیا پوزیشن، یہ فتاوے میں دے کر امت کو صرف ذہنی عیاشی میں ڈال دیے۔ اس سے باز آ جاؤ۔ اسی کو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، دین کے نام پہ تم سے پہلے والے منافقین جیسے ہلاک ہوئے تم بھی ہلاک ہوگے، یہ دین نہیں ہے۔ ہاں کیسے چیک کرو کہ عورت باقرہ ہے کہ اس کی سل ٹوٹ گئی؟ یہ سب علماء دین کے نام پہ، فتاوے کے نام پہ فتاوے لکھ رہے، اور ان کے فقہ کی کتابیں اٹھا لو تو اس سے تو اتنا بیکار فتاوے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، سیکس کے، منی ناپاک اور پاک ہونے کے، اور یہ اور کیسے پھر یہ سارے مباشرت اور جماع کے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حدود کافی ہیں، اللہ کی آیتیں کافی ہے، اللہ کے رسول کے دیے ہوئے احکام کافی ہیں۔ اس طریقے سے فقہ کی تفصیلوں میں، فتاوی رائے قیاس کی تفصیلوں میں جا کر انسانوں کو صرف گمراہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اس کے مرتکب جو ہوئے اس راستے سے بچا لے۔ ہر نبی کے زمانے میں ایسے لوگ، مردود لوگ رہے ہیں، اور آج بھی ہیں ایسے، اللہ ہم دعا کرتے کہ وہ باز آ جائے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اللہ کے احکام، اللہ کے حدود، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، گیان ایمان کے بارے میں، توحید رسالت آخرت کے بارے میں ایسی کٹ حجتی بکواس اور بیکار کی فضول کی باتیں مت کرو۔ کالذی خاضوا، تم سے پہلے جنہوں نے کیا، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا، اس دنیا میں، والآخرہ، آخرت میں، واولئک هم الخاسرون، اور یہ نقصان والے ہیں۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔